والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. پیاری سیدھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. تھوڑا سوچیے آواز سے بولیں. جو ایک لگا کے بیٹھے، اگر کمر میں درد نہیں ہے تو یا ٹیک چھوڑ کے تھوڑا قریب آ جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھ لے گا. ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو بھائی آؤ، آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. یوں سمجھے کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے. اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھنا جائے. واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے. سودا لینے جا رہا ہے درود و سلام پڑھتا جا رہا ہے. واپس آ رہا ہے درود و سلام ہی پڑھتا آ رہا ہے. رات کو لیٹا ہے، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے. یار آپ کو میں نے ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں. مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہاں نوجوان کثیر تعداد میں ہیں. تو میں نوجوانوں کو، بڑوں کو بھی اور خاص طور پر نوجوانوں کو، یہ میں واقعہ ان کو سنانے لگا ہوں. ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں ریلوے میں جاب کرتا ہوں، تو میں نے آپ کا نسخہ سنا، اس پر میں نے عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ترخان، ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، فضول گوئی یہ سب چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے کہ مجھے جب مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لوڈو اور گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے کہ مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے، مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے.
ہو سکتا ہے یہ حدیث پاک سن کر آپ کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھوں۔ یہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا، میں نے دیکھا اس میں چھوٹی چھوٹی سی گلیاں ہیں، عموماً غریب افراد یہاں پر رہتے ہیں۔ اگر یہاں رہنے والا کوئی بندہ اس کے پاس دولت زیادہ آ جائے، ارب پتی بن جائے، یا اس کے پاس عہدہ ہی بڑا مل جائے، وہ صدر پاکستان ہی بن جائے، تو حضرت صاحب پھر اس آبادی میں رہنا پسند کرے گا؟ وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی پسند، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ایسا ہی ہے نا جی۔ لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔ دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہیے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا، نہیں۔ شرط لگائی تو سنو کیا لگائی، فرمایا تم رب کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا غور سے سن لو، جو بندہ جنت میں میرا قرب چاہتا ہے، سنو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یار اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرما دیا۔ شعبان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے اس کے بارے میں میں صرف ایک اشارہ کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالکم اللہ، تم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ثوبان عطا کیا، ایک عصا تھا جو آپ زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تم نے ثوبان عطا کیا، اس کے بدلے میں میری امت کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کو ثوبان دیا تھا، تیری امت کو شعبان دے رہا ہے۔ یعنی شعبان سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے گرد جادوگروں نے جادوؤں کا جال بن دیا اور اس ثوبان نے سارے جال کو فنا کر کے رکھ دیا، فرمایا تیرے امتیے کے گرد شیطان پورا سال وہ جال بنتا رہے گا، اور جب شعبان آئے گا تیرا امتی اس میں عبادت کرے گا، یہ شعبان ان کے سارے جال کو فنا کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی شعبان المعظم کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ شب کا مطلب رات ہے، برات کا مطلب ہے نجات، خلاصی کی رات۔ جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ رات ایسی برکت والی ہے کہ
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنی کلاب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت صاحب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں گنے جا سکتے ہیں؟ تو بنی کلاب وہ قبیلہ تھا جن کے ساتھ 50,000 سے کم بکریاں نہیں ہوتی تھی، تو 50,000 بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے؟ یہ رات ایسی برکت والی آ رہی ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں۔ حضرت صاحب یہ ہماری مسجد کے باہر ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر ایک فقیر صدا لگاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے۔ پھر سنو، سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا، فقیر صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا دے دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری حاجت پوری کر دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے۔ اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا اس کو ارے یہ رات وہ رات ہے، سخیوں کا سخی، خالی کائنات کا خالق اور مالک، اس کی طرف سے رحمت کی صدا آئے گی، ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اس کو عطا کر کے دوں، ہے کوئی بیمار ہوا مانگے میں اس کو شفا عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ پریشان حال مجھ سے دعا مانگے میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یار اس رات کے بارے میں آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ بارش ہوتی ہے نا، بارش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بوندا باندی، ڈریزلنگ۔ جب بوندا باندی ہوتی ہے یہ گلی تر ہو گئی، ادھر والی خشک رہ گئی، گلی کے اندر کچھ حصہ تر ہو گیا کچھ خشک رہ گیا، ایسے ہی۔ اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش، زوردار بارش ہوتی ہے۔ جب زوردار بارش ہوتی ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ جب موسلا دھار بارش ہو تو ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ یار ایسے وقت میں اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے اس کی معلومی کا کیا ہوگا؟ یہ شب برات کی رات وہ رات آ رہی ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز برس رہی ہوگی، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، ہر طرف کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا اس رات بھی چند ایسے بندے ہیں جو خشک ہی رہ جائیں گے، معلوم رہ جائیں گے۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں ان بندوں کا آپ کو تعارف کروا دوں، اور میری بات کا برا نہ منانا، ہاتھ مان کر عرض کروں گا، ہر بندہ چیک اپ کرے کہ کہیں ان لستوں میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ اگر نام آ رہا ہے اس رات کے آنے سے پہلے اپنا نام ان لسٹوں سے نکلوا لو۔ اور کوئی پتہ نہیں یہ شب برات کی رات آئندہ سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ارے آپ خود ہی چیک کرو، کئی ایسے بندے پچھلے سال ہماری مسجد میں تھے آج تو کیا پتا ہم میں سے کون ہے آئندہ سال کوئی موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانو، اپنی بخشش کروا لو۔ اب
کون کون بندہ اس راز سے محروم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا؟ نمبر 1، جادو ٹونا کرنے والا، جادوگر۔ حضرت صاحب مجھے خدا کی قسم اس قدر دکھ ہوتا ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے۔ افضل نبی کا افضل امتی ہے، کنتم خیر امتی کا تاج سر پر رکھا ہوا ہے، اور ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، سکھوں کے پاس جا رہا ہے، عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، دولت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا ایمان بھی برباد کر رہا ہے، اور جو اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہا ہے؟ کسی کی بھلائی کے لیے؟ فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، فلاں کی بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے، فلاں کا بچہ فوت ہو جائے، اور خدا کے بندو، مخلوق خدا کی برائی کر کے تمہیں سکون مل جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ ارے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ یہ کالے پیلے کرنے والے ایمان بھی برباد کر بیٹھے ہیں، دولتیں بھی ضائع کر بیٹھے، اور سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو برا کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ایسا ہے، کسی کا نام اس لسٹ میں ہے، تو سچی توبہ کرے، سچی توبہ کریے گا، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شراب کا عادی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا۔ یقین جانو اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ آج برائی کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ میرا ایک کلپ تھا جو پوری دنیا کے اندر بڑا مقبول ہوا، اور اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ کلپ تھا کہ مہمان کی 3 قسمیں، مہمان کی مجھے بولو وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں جائے نا، اور بیٹھو حضرت جی روٹی کھا کے جانا، چائے پی کے جانا، یار ایڈی بھی کافی کر لیے چلے جانا یار۔ یعنی پہلی قسم کا وہ مہمان ہے، آ جائے ہم کہتے ہیں جائے ہی نا۔ دوسری قسم کا مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں جلدی نکلے، اچھا یار کوئی ضروری گل ہو یا فون پہ کر لیں، نکلو فٹافٹ۔ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کا مہمان ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو، آئے ہی نہ۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ تھوڑا سمجھیے بات ہے، پتہ نہیں آپ میں سے آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی قسم کا مہمان آ جائے، ہم کہتے ہیں یہ جائے گا۔ دوسری قسم آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں جلدی نکلے۔ اور تیسری قسم کا مہمان ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ یار مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ مجھے بولو نا، ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم ہے؟ اگر نماز پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، کہتا ہے بیان بھی سن لوں،
اس کا مطلب ہے مہمان کی پہلی قسم ہے رب کے اندر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت. اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونکے مار کے وہ بھاگ کے جا رہا ہے جیسے کوئی کلاشن کوفنی پیچھے لے کے کھڑا ہے 2 سیکنڈ زیادہ لگائے تجھے اڑا دیا جائے گا. بس سمجھ جاؤ یہ مہمانوں کی دوسری قسم ہے. رب نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ زیادہ دیر ٹھہرے نکلے پڑا اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کو اپنی قسمت پر آنسو بہانے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا. یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں. آج ہماری مساجد میں وہ سہولتیں میسر ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں. اے سی لگے ہوئے ہیں, کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے, ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست. یار ہونا تو چاہیے کہ پورا محلہ ہی اٹھ کے مسجد میں آ جائے, لیکن آتا وہی ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اور میں آسان زبان استعمال کر دوں. ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا تھا. چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا. وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لے. وہ کہتا مسجد آئی تھے پڑھ لے. چلتے چلتے مسجد آ گئی. اب سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا. اسے کہنے لگا جا جا کے نماز پڑھ. وہ ملازم اندر آیا نماز پڑھنے. اس کو نماز میں کچھ سرور آیا, دیر ہو گئی. وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا. اب باہر سے آواز کیا دیتا ہے, اوئے اوئے تم باہر کیوں نہیں آ رہے, اوئے تمہیں اندر کس نے پکڑ لیا ہے, ارے کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا. کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. میں باہر والوں کے سامنے بھی اندر والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, آؤ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں مہمانوں کی کون سی قسم. اگر تیسری قسم ہے یا دوسری قسم ہے تو آؤ پہلی قسم میں آ جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو. سبحان اللہ. جنت کے باغوں میں جایا کرو تو وہاں کے صحابہ کرام حیران ہوں گے, یا رسول اللہ جنت میں تو جائیں گے جب قیامت کے روز حساب کتاب ہوگا پھر کسی کو جنت نصیب ہوگی. آپ ابھی ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں. مسجد کیا ہے؟ جنت کے باغات. اونچی بولو, مسجد کیا ہے؟ ویسے ایک بات ہاتھ باندھ کر عرض کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے قاری صاحب, جو دنیا میں رہ کر جنت کے باغوں میں نہیں آ رہا قیامت کے روز کیسے جنت کے باغوں میں. فرمایا جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں کے پھل بھی کھایا کرو. فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور جنت کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, درود و سلام پڑھنا, یہ جنت کے باغات ہیں. یہ بتلایا مسجد میں آؤ تو دنیاوی گفتگو نہ کیا کرو, رب کا ذکر کیا کرو, یہ جنت کے پھل کھانا. ایک میرا کلپ آیا تھا, مہمان کی 3 قسمیں, اور ایک کلپ ہے گناہ گار کی 3 قسمیں. کیا میں نے کہا؟ یار یہ آج نا اپنے دلوں میں نقش کر کے جاؤ, گناہ گاروں کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں, اور میں گناہوں کی کون سی, گناہ گار کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہوں, کون سی قسم میں آتا ہوں. اب سنو,
پہلی قسم کا گناہگار کون ہے؟ اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پریشان ہو جائے، ندامت محسوس کر رہا ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، شرم کے مارے نظر نہیں اٹھا رہا، کسی سے نظریں نہیں ملا رہا۔ فرمایا یہ جو پہلی قسم کا گناہگار ہے، اس کے لیے رب کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا جس سے گناہ سرزد ہو جائے پھر اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو جائے، وہ ندامت اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کرواتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو اور آسان سی زبان استعمال کروں، اور آسان سی زبان۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب آپ کی اس مسجد میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والے ہیں، ان کی ایک نماز جماعت سے چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب بس بڑا پریشان ہوں، آج میری جماعت چھوٹ گئی ہے، چہرے کے اوپر افسردگی ہے، چہرے کے اوپر پریشانی ہے، ندامت ہے، بلکہ بعض کا تو ندامت سے آنسو بھی بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی کیوں رو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے حافظ صاحب آج میری جماعت چھوٹ گئی ہے۔ ایک بندے کی صرف جماعت چھوٹی ہے، وہ رو رہا ہے، احساس ندامت ہے، اور ایک بندے کی 5 نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ میں صحیح کیا بول رہا ہوں؟ ہے نا اسی محلے میں رہنے والا، کس طرح توجہ سے سننا یار۔ ایک وہ بندہ جس کی صرف جماعت چھوٹی ہے، پریشان ہو گیا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، چہرہ لٹکا ہوا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہتا میری آج جماعت چھوٹ گئی ہے، اور ایک بندے کی 5 نمازیں قضا ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان۔ یار اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ ایک کی صرف جماعت چھوٹی ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور ایک کی 5 نمازیں چھوٹ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور اس کی وجہ بتلاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، وہ بڑا بدنما لگتا ہے، وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو گناہ بڑھتے بڑھتے، وہ کالک بڑھتے بڑھتے سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہ دل پر مزید داغ لگے تو پھر پتا نہیں۔ دیکھو بھائی یہ سفید چادر ہو، اس پر چھوٹا سا داغ لگ دے، دور سے وہ نظر آتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر کپڑا ہی کالا ہو جائے اس پر داغ لگے گا تو پتا۔ ارے جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی ہے اس کا دل سفید ہے، صاف ہے، چھوٹا سا داغ اس کو بڑا بدنما لگ رہا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اور جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی، ارے اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں چلا میری نماز چھوٹ رہی ہے کہ نہیں۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر خطرہ ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ آج ہر بندہ چیک اپ کرے پہلے نمبر کا گناہگار کون ہے، جس سے غلطی ہو جائے احساس
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی بندے سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو نکل آئے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک تو حضرت صاحب میں نے واقعہ پڑھا، بڑا ایمان تازہ ہوا۔ ایک مبلغ تھا بوڑھا، اس کا انتقال ہو گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا بوڑھے میں تجھے جہنم میں بھیجنے لگا تھا، لیکن تیرا ایک عمل مجھے پسند آ گیا، میں تیری بخشش کر رہا ہوں، تجھے جنت دے رہا ہوں۔ عرض کرنے کا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی نیکی کو کی نہیں، تجھے میرا کون سا عمل پسند آیا؟ تو رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا ایک جگہ تو بیان کر رہا تھا، تیرا بیان سن کر ایک وہ بندہ جس کے دل میں کبھی میرا خوف پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا، اس ایک آنسو کے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا، اسی ایک آنسو کے صدقے میں نے سارے مجمع کو بخش دیا، اسی ایک آنسو کے صدقے جا میں نے تیری بھی بخش کر ندامت سے آنسو نکلنا۔ گناہ گار کی پہلی قسم ہے، گناہ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، احساس سے ندامت ہو گئی ہے۔ اور دوسری قسم وہ گناہ گار کی ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ بھائی تم سود کیوں کھاتے ہو؟ اور سارا پاکستان اس سود پہ چل گیا ہو، میں نے کھا لیا، کون سی کیا متا؟ بھیا آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی، میں نے پڑھی، کون سی کیا بتا رہی؟ بھائی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اور جھوٹ نہ بولیے تھے روٹی کی تو کھائیے، یعنی وہ گناہ کو گناہ بولو، گناہ کو برا۔ ویسے ایک بات کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے، کیا ہم آج نماز کے چھوٹ جانے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا بد نگاہی کو گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ گندی گندی باتیں کرنا، گندے لطیفے اور جھوٹے لطیفے سنانے کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم فلمیں ڈرامے دیکھنے کو برا سمجھتے ہیں؟ بد نگاہی کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم آج رشوت کو برا سمجھ رہے ہیں؟ سود کو برا سمجھ رہے ہیں؟ اب سنو ذرا کان کھول کر، جو بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے عجیب بات کہتی، توبہ کا دروازہ تو قیامت کے روز بند ہوگا، توبہ کا دروازہ تو خدا، آپ کیوں کہتے بند ہوگا؟ اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس نے کہا میں نے غلطی کی نہیں ہے وہ توبہ کرے گا، تو اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور گناہ گار کی تیسری قسم کون سا ہے؟ دا ورسٹ اسٹیج، دا بدترین اسٹیج کون سی ہے؟ گناہ کر کے فخر محسوس کرنا، گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ڈوب نہیں مرنا، بلکہ فخریہ طور پر اعلان کر رہے اور جی رات میرے دوست کی شادی تھی، ہم نے ساری رات شرابیں پی، ساری رات ناچ گانا کیا۔ میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا، اس کو اتنے پیسے کی پٹی لگا دی۔ یہ ندامت سے نہیں، فخریہ طور پر کیا گناہ کر کے گناہوں پر کیا کر رہا ہے؟ فخر محسوس کر رہا ہے۔
یاد رکھو جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. یار ایک ملک کا وزیر اعظم بڑے مجمع میں اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں پیتا ہوں لیکن تھوڑی سی پیتا ہوں، کام بھی بڑا کرتا ہوں. اس نے ندامت سے نہیں کہا، فخریت طور پر کہا. یار ایک وقت کا وزیر اعظم ہو اور ہینگ کر دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت ہے. آج ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں گناہ کر کے فخر محسوس کرتے، گناہ کر کے ندامت سے روتے نہیں ہیں، فخریہ طور پر اعلان کریں میں نے فلاں کو ایسے کیا. حضرت صاحب ایک یقین جانو، میں نے حدیث پڑھی یار میرا تو اندر ہلچل مچ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں. کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 70. اونچی بولو اور اونچی آواز سے بولو. سود کھانے کے 70 کبیرہ گناہ ہیں. اور 70 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ بڑے گناہ. فرمایا اگر ان کبیرہ گناہ کو سٹیپ وائز لکھا جائے، سب سے بڑا گناہ اوپر، پھر اس سے چھوٹا نیچے، پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے، پھر اس سے چھوٹا اس سے نیچے. فرمایا جو سب سے کم درجے کا گناہ ہوگا وہ یہ کہ کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے. یہ سب سے کم درجے کا. اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کو بے عزت کر دینا. ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں. آج 4 دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، کو ٹارگیٹ بنا دیتے ہیں، ادھر سے بھی تیر اسی بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی تیر اسی میں برس رہا ہے. اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اور میں تیرے ننگیا کر کے رکھ دیتا، میں نے تو اس کو بے عزت کر کے رکھ دیا. اور خدا کے بندے تو ذرا یہ سوچ، اگر اس کی جگہ تو ہو اور تیرے اوپر کوئی اس طرح تان و تشویر کے تیر برسائے، تیرے اوپر کیا نہیں تھے. آج ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. فخریہ طور پر میں نے فلاں کو ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. اور یہ کتنا بڑا قبیلہ بنا. اب ہمیں ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں گناہ گاروں کی کون سی قسم میں آتا ہوں. پھر سنو، پہلی قسم کا گناہ گار کون ہے؟ گناہ ہو جائے ندامت محسوس کر رہے، احساس ندامت، چہرہ لٹکا ہوا ہے، پریشان حال ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیا ہو گیا کہ میری جماعت چھوٹ گئی ہے، میری ایک نماز قضا ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے. اور دوسری قسم ہے گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے. اور تیسرے نمبر کا وہ گناہ گار جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے، فخریہ طور پر اعلان کر رہا ہے، ایسا بندہ رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے. شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنمی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. اتنے میں ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخیوں کو پچھلا عذاب بھول جائے گا. اس کی بدبو سے چیخے مارنے لگ پڑیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا ہے جس کی بدبو سے ہمارا پچھلا عذاب بھول گیا ہے، ہمیں اس کی پڑ گئی ہے. بتلایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں شراب پیا کرتا ہے. شراب پینے والوں، گٹکے کھانے والوں، پاؤڈر پینے والوں، بھنگ پینے والوں، چرس پینے والے، یہ سب نشے ہیں.
اگر چاہتے ہو شب برات کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ مل جائے تو پھر آج سچے دل سے توبہ کر لو. کیا کر لو؟ مجھے بولو. اگر آپ اجازت دو تو میں شراب چھوڑنے کے نشہ چھوڑنے کے 2 نسخے بھی بتلا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلا نسخہ، اپنی جیب کے اندر ایک نمک کی ڈلی رکھو. ثابت نمک نہیں ہوتا، اس کی ڈلی رکھو. جب بھی سگریٹ کی طلب ہو، شراب کی طلب ہو، نشے کی طلب ہو، اس کو منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دو. بڑے سے بڑا نشہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے دور ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسرا نسخہ سنو حضرت صاحب، یہ ایسا نسخہ ہے کہ میں نے کئی بندوں کو یہ نشے چھڑوا دیا. سبحان اللہ. ایسا پیارا نسخہ ہے. تو نسخہ کیا ہے؟ بیسیکلی نا ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا. میرے انڈر نا کچھ بندے کام کرتے تھے. ان میں 2 لڑکے ایسے تھے جو پاؤڈر پینے والے تھے. ایک دن میں نے ان کو نا اپنے دفتر میں بلایا اور میں نے کہا یار جس چیز کا پتہ نہ ہو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا میں نے سنا ہوا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کوئی نہیں کھاتا. آپ چائے پی رہے ہیں، مکھی آ کے گر جائے کھا لو گے؟ آنکھوں سے دیکھ کر مکھی کوئی نہیں کھاتا. ایسے ہی ہمیں میں نے کہا تم آنکھوں سے دیکھ کر زہر کیوں کھاتے ہو؟ میں نے کہا میرے نزدیک زہر بہتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے. زہر کھائے گا مر جائے گا، جان چھوڑیے نہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتی ہے. اور نشہ نہیں پورا ہوتا تو کوئی مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جا رہا ہے، کوئی سنجا خانے سے ٹوٹیاں لے جا رہا ہے، کوئی جوتیاں اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس قدر بے غیرت ہو جاتے ہیں. گرمیوں کا موسم ہے، بچے پنکھے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا پنکھا اٹھا کے جا کے 5,000 روپے کا پنکھا کہتا 1,000 کا ہی بیٹھا. میرا رہائش مغل پورے صدر کے ساتھ ہی لاہور میں. تو ایک میجر صاحب ان کا بیٹا یہ پاؤڈر پینے لگ پڑا. اس کا نشہ پورا نہ ہوتا تھا، پیسے نہیں اس کے والد دیتا تھا. ایک دن اس نے ہتھوڑا پکڑا تو ان کے بیڈ روم میں چلا گیا. باپ کے ساتھ پر تھوڑا مارا، باپ کی آنکھ نکل کر دیوار کے ساتھ لگ گئی. ماں کو مارا، اس کو بھی قتل کر دیا، باپ کو بھی قتل کر دیا. یہ نشے کا انجام ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار تم آنکھوں سے دیکھ کر یہ نشہ کیوں پیتے ہو؟ یقین جانو تھے تو وہ پوٹلی، لیکن اس نے بڑا کمال جواب دیا. کہنے کا حافظ صاحب ہمیں بھی پتا ہے یہ نشہ پینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. نشہ پی لیتے ہیں، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوتا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہوتا ہے. ایک ہمارے ادھر محلے میں بندہ مر گیا پاؤڈر پیتے ہوئے. گھر والوں کو پتا نہیں، اس کی لاش کو کتے نوچ کے کھا رہے تھے. پاؤڈر پینے والوں، نشہ کرنے والوں، اگر میں غلط کہتا ہوں میری اصلاح کرو گا. کیا لگا ہمیں پتا ہے. کوئی فٹ پاتھ پہ ایڑیاں رگڑا ہوتا ہے، کوئی قبرستان میں جا کے الٹا پڑا ہوتا ہے. کیا لگا ہم نے کئی مرتبہ چھوڑا، علاج کروایا، بالکل تندرست ہو گئے، بالکل چھوڑ دیا. لیکن کیا لگا ہم نے بری سوسائٹی نہیں چھوڑی. کیا لگا جتنی دیر بری سوسائٹی نہیں چھوڑ گیا برائی نہیں چھوڑ سکتے. بری سوسائٹی میں جا کے بیٹھے انہوں نے کہا ایک کشت ہے، ایک نال کچھ نہیں ہوتا، ایک لگاتے پھر کرنا. کیا لگا یہ پکی بات یاد رکھو، جتنی دیر بری سوسائٹی نہیں چھوڑو گے تم برائی نہیں چھوڑو. اور میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آج کا نوجوان دوست کس کو سمجھتا ہے؟ جو سگریٹ پلائے، جو تاش کھلائے،
جو جوا کھلائے، جو آوارہ گردی کروائے، جو فلمیں ڈرامے دکھائے، جو گندی گندی باتیں سنائے، اس کو ہم دوست سمجھتے ہیں اور دور سے آ رہے، او بازو کھڑے، او میرا جگری یار آ گیا. اور دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ جو نماز کی دعوت دے، جو برائی سے منع کرے، اس کا دیکھ کے چہرہ راستہ تبدیل کر دیتے ہیں. یار ہمارے مغل پورے کے قریب یہ علاقہ ہے گڑی شاہو کا، شاید آپ نے بھی نام سنا، وہ اسٹیشن کے قریب پڑتا ہے. وہاں ایک بندہ باہر کے ملک سے بڑی دولت کما کے آیا، اور دولت آگے اس کو سنبھالنا بھی ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. خاندان میں بیٹھے کوئی گڑبڑ ہوئی، اس نے جلدی سے فائر کر دیا، پسٹل نکال کے نا اس کو فائر کیا، بندہ مر گیا. پیسہ بڑا تھا، پیسے دے دو کے تو جناب باہر آ گیا. اب مرنے والے کے پیچھے بیوی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا. اس نے بچے کی پرورش کی اور بچے کے ذہن میں باپ کے قاتلوں کے بارے میں نفرت ڈالی، انتقام کی آگ بھڑکائی. پترا تو نے اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے، ان سے بدلہ لینا ہے. بچہ جب جوان ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں، اس نے سوچا اگر میں نے باپ کے قاتلوں کو قتل کر دیا تو مجھے پکڑ کے جیل میں کر دیں گے، میرے پیچھے کوئی آئے گا نہیں، یہ تو بدلے کا کوئی فائدہ نہ ہوا. اے نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا. اس نے کہا کہ جس کو لوگ دوست سمجھتے ہیں میں آج اس کے روپ میں کیوں نہ جاؤں. اس نے حضرت صاحب ایک مٹھائی کا ڈبہ لیا، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا جناب میرا ابا تو بے وقوف تھا، آپ تو بڑے اچھے ہو، میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آؤ صلح کرتے ہیں. صلح ہو گئی، آنا جانا شروع ہو گیا. پھر اس نے کیا کیا، گولڈ لیف کی ڈبی لی. گولڈ لیف ایسا سگریٹ ہوتا ہے کہ عام بندہ بھی دیکھے نا، وہ کہتا ہے چلو یار مفت کا ہے کوئی بات نہیں لگا لیتے ہیں. انہوں نے کہا یار ہم سگریٹ نہیں پیتے. انہوں نے کہا نہیں ہلکا لیا ہے کچھ نہیں ہوتا، او چلو. 2-3 لگائے، ایک خود پیا، ایک اس کے بچے کو دیا، ایک اس کے باپ کو دے دیا. جاتی مرتبہ سگریٹ کی ڈبی بھی چھوڑ گئے. وہ بڑا خوش ہوئے، یار اے بچہ صحیح ہو، دیکھو کتنا خرچہ ہمارے اوپر کر رہا ہے، سگریٹ دیکھو مفت میں دے رہا ہے. جب وہ سگریٹ پر لگ گئے پھر اس نے 2 ڈبیاں لی. ایک ڈبی میں پاؤڈر بھرا تو اس طرح، ایک سادہ خود لگایا، بھرا وہ ان کو پلایا. اور برائی کی ابتدا میں بڑا مزہ ہوتا ہے اور انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے. جب انہوں نے سگریٹ دیا نا تو دن میں تارے نظر آئے، واہ 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 یار کمال ہے، ایک نالدہ تے بندہ کوئی دنیا تے ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا کمال سگریٹ بنایا، مزہ آ گیا جناب. جاتی مرتبہ ڈبی پوری بھری ہوئی چھوڑ دیا. دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر دھواں ڈال رہے ہیں، وہ اس کے اوپر پھینکتا ہے، وہ اس کے اوپر پھینکتا ہے، محفوظ ہو رہے. واہ واہ. جب 5-6 ڈبیاں ان کو پلا دی پھر ایک ناغا کر لیا. جب ناغا کیا تو ان کو بازار سے سگریٹ منگائے، وہ مزہ نہ آئے، پریشان ہو گئے. اب یہ جب آیا تو انہوں نے کہا تم آیا نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں. ویسا پیسے تھوڑے، ہمیں بچنا کہاں سے ملتے؟ کہنا آ جاؤ پھر میں اڈا دکھا دوں. بس اڈا دکھا دیا، پورا بینک بیلنس بھی لگا دیا، مکان بھی بیچ دیا. یار وہی باپ بیٹا گڑی شاہو کے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے. اور خدا نہ جن کو تم دوست سمجھ رہے ہو، یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے، یہ سانپ ہے آسمان کے. ان سے بچو جو تمہاری دنیا بھی برباد کرے، آخرت بھی برباد کرے. اور تمہارا دوست وہی ہے جو تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہے، جو تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے. اگر نشہ چھوڑنا ہے تو نشیوں سے یاری چھوڑو، نیک بندوں کو اپنا یار بنا. نیک بندے کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، برے کی صحبت. تو اگر کوئی نشہ کرنے والا ہے
اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ جناب چلو آج کے توبہ کر لیں کل تو پھر شروع کر دیں گے. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کرو تو ایسی توبہ کرو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے، اسی طرح تو گناہوں سے باہر آ جا، تیرا گناہوں میں واپس پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے. یہ ہے سچی توبہ. اور اگلی بات سنو، کون بندہ رات محروم رہے گا جو ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا ہے، ماں باپ کو ستانے والا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے. گریبان میں جھانک کر دیکھو کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. حضرت صاحب کتنے دکھ کی بات ہے. ایک باپ ہے، کیا میرے باپ 10 بچے ہیں اس کی. ایک باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا دیا تو چیخیں نکل گئی، ابا میرے کو خرچہ بڑا ہو رہا، میں 50 بچیاں نے پالا کہ ابے نے پالا. اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے کو ہوتا جا رہا کپڑے چنگے پوایا کر، کہتا تو لے جا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، یا سب کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں. اگر سر میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں. ہمارے قاری صاحب یوں سمجھو جب یہاں آئے، یہاں جگہ بڑی سستی تھی، ان کے پاس پیسے بھی تھے. لوگوں نے کہا قاری صاحب لے لو، اور پیسے ہمیں ٹھہر کے دیکھنا، لے لو. انہوں نے کہا چھوٹو جی کی کرنی ہے، اس بنانے میں کون آئے گا، نہیں خریدی. آج وہی جگہ کروڑوں کی ہو گئی. اب یہ پچھتانے ہوئے حافظ صاحب پیسے بھی سی، لوگ منتیں بھی کرتے تھے، اگر میں نے لی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز تھوڑا سمجھیے آواز سے بولو، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز. یار جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جانا. نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے شافن فلاں بازار میں کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا. بڑا رش پایا کہ وہ پتہ نہیں تقویٰ پرہیزگاری کے کتنے بلند مقام پر فائد ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جا رہا ہے. صبح صبح اس کی دکان پہ چلے گئے، سارے دن بیٹھے تھے، کوئی چنگا کام نہیں کیا. چھٹی کر کے گھر گیا ہے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں. جب گھر میں داخل ہوا ابھی داخل ہو گئے، دیکھا اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے ان کے منہ ہاتھ دھلائے اور پھر کھانا پکایا، اور پھر ماں کھانا چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں کھانا چبا کے ماں کے منہ میں جب لقمہ ڈالا، وہ لقمہ جب حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے. سمجھ کے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو ایک نبی کا اللہ تعالیٰ اس کو پڑوسی بنا دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت ہے اور ماں باپ بھی جہنم ہے. اگر یہ راضی تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. تو خدا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لو، ان کو راضی کر لو، ان کی خدمت کرو. میں کہتا ہوں خدمت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آتے ہیں، کتنے پیسے؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. 10 لاکھ بھی خرچ کیا، گھر بار بھی چھوڑا، بیوی بچے بھی چھوڑے، جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگائے، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ادب و احترام سے محبت سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یار خالی دیکھ لینے سے مقبول حج کا ثواب ہے تو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہو یہ شب برات کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ مل جائے تو جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کرو۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کروں، ماں باپ کو راضی کرنا ان سے بحث تکرار نہ کرنا، ابا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ایک بندہ تھا نا ماں باپ کو گالیاں نکالنا، میں نے کہا گالی کیوں نکالا، کہا ابا ظلم بڑا کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ظلم کیا سمجھتے ہیں، ایک ہی بیٹے کو سب کچھ دیتا جا رہا ہے، ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، ہم یہی سمجھتا نا ظلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال۔ ارے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تجھے ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بحث تکرار کر رہے ابا تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، نہ نہ نہ، بس قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو، چھوڑے نہ جتنی دیر وہ دل سے نہ کہیں ہم نے تجھے معاف کیا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمت تیرے اوپر چھم چھم برستی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنو، یہ جو قطع رحمی کی جاتی ہے، رشتے داریاں توڑی جاتی ہیں، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، خاندان میں گروپ بنے ہیں، تو ادھر گیا تھا دیکھو گیا، کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق ہی رکھا ایسا ہے جیسے اس نے بھائی کو قتل ہی کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث پاک میں کہا جب صلہ رحمی کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا چاہا، صلہ رحمی رب تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑی ہوگی، یا اللہ میں یہ دنیا میں نہ بھیج، یہ دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کیا تو اس بات پر راضی نہیں جو تیری قدر کرے گا میں بھی اس کی قدر کروں گا، اور جو تیری قدر نہیں کرے گا میں بھی نظروں سے گرا دوں گا۔ آج ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں ہم اللہ کے نظروں سے گر تو نہیں گر گئے۔ تو بھائی اگر اللہ کی رحمت سے حصہ لوٹنا ہے تو پھر رشتے داروں سے بھی صلح کرنا، صلح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ آواز کم ہو رہی ہے، آواز پتہ کیوں کم ہوئی ہے؟ حضرت صاحب لڑائی کرنے سے شیطان راضی ہوتا ہے، صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے، لگا چھٹ مولوی دیا کرنا یہ ابھی مار ہے، میں پڑھایا لکھایا ان جوان کی ان شادی کی جو ان کاروبار کر دے وہ میرے سامنے کھلو میں کیوں معاف کر دے۔ چلو لیکن میں نے مان لیا آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو پڑھایا لکھایا کاروبار کیا، اس کی شادی بھی کر دی مکان بھی بنا دیا، اس کا اجر بھائی سے لینا ہے کہ رب سے لینا ہے؟ تو پھر بھائی سے لڑائی کا ہے کہ بھائی کالی صاحب میرے گھر آئے میں ان کو کھانا کھلا دوں، اس کا اجر میں نے کالی صاحب سے لینا ہے کہ رب سے لینا؟ تو اگر میں کالی صاحب کے پاس آؤں یہ مجھے کھانا نہ کھلائے مجھے لڑنا چاہیے؟ تو لڑائیاں تو ساری ختم ہو گئی۔
پھر کیا خیال ہے صلح کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ یہ 2-4 کی آواز آ رہی ہے، باہر سے آ رہی ہے، ایک کی اندر سے آ رہی ہے، باقی سب ناراضی کے پھر کھڑے ہیں۔ چلو اگر آپ راضی نہیں، صلح نہیں کرنا چاہتے تو ہم تھوڑی سی سودے بازی کر لیتے ہیں، جس کو سودا قبول ہو صلح کر لیں، جس کو نہیں قبول نہ کریں۔ کیوں نہیں حضرت صاحب؟ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اگر ابھی بھی کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو ایک اور حدیث سنا دوں۔ رب تعالیٰ نے شاہ بندہ کہنا نہیں آبا جی میرے بھائی نے مجھے بڑا ذلیل کیا، دھکے دیے، گالیاں نکالی، مجھے پورے خاندان میں گندا کیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے کہا یار ہم نے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا انہوں نے تو اپنے چچا کے اس قاتل کو بھی معاف کر دیا جس نے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تیرے بھائی نے کیا اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہے؟ نہیں آپ نے بڑی زیادتیاں کی تھی۔ تو آؤ اس کے لیے بھی حدیث سنا دو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے، عرض کرنے کا یا رسول اللہ میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، ہمیں تو اپنے غلام نے مارتا کیوں نہیں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ یہ غلطیاں بڑھیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسی بول دوں گا۔ فرمایا غلطیاں کرتا ہے اس کو معاف کر دیا کر۔ کیا کیا کر؟ معاف کر دیا۔ عرض کرنے کا یا رسول اللہ میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطیاں بڑھیاں کرتا ہے، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے۔ حضرت جی ماں کا اسے بتلائے اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑے ہم ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں، ایک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرتا ہے اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کیا خیال ہے ہمیں اب معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلو ایک اور واقعہ سن لو، میرا حسن ظن ہے اگر کوئی توجہ سے سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے صلح والا ذہن لے کے اٹھے گا۔ حضرت صاحب ایک بندہ تھا نا بڑا غریب آدمی، اس کا دال روٹی بڑی مشکل سے چلتا تھا، اس کے دل میں خواہش تھی کبھی میں بھی گوشت کھاؤں گا، اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ 5-6 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ 1 پایا گوشت لے کے آ گیا، بیوی کو دیا گوشت پکا، بیوی نے گوشت پکایا اس میں نمک زیادہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ جیسے اس نے پہلا لقمہ کھایا منہ سارا کڑوا ہو گیا، سوچا میں بیوی کو ماروں، پھر دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی ان کو مارے میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے۔ آخر میں کیا کہنے لگا، سارے رشتے ایک طرف رہ گیا، یہ اللہ کی بندی بھی تو ہے، اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے بیوی کو معاف کر دیا۔ اچھا ہماری زبان سے معافی کا لفظ بھی نہیں نکلتا، کیوں نہیں نکلتا؟ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں تو میری داڑھ تھلے حال ہے صحیح، پھر دیکھ میں تیرا عاشق نکلتا ہوں۔ صحیح۔ اگر کسی کو معاف کرنا نہیں پڑ جائے، پتہ کیسے معاف کرنا ہے؟ پہلے خاندان اکٹھا کریں، اتنے گندیاں کریں گے، رشتے داروں پھر محلے داروں اکٹھا کر کے گندیاں کر کے آخر کیا نے معاف کیتا ہے؟ اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ سارا کڑوا گوشت خود ہی اٹھا کے لیا، سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا تاکہ بچ گیا، کسی کو پتہ چل جائے گا نمک زیادہ ہے، نہ بیوی کو بتلائے نہ رشتے دار کسی کو نہیں بتلائے۔ یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ہدیہ تحفہ لے کے آتا سرکار سے خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے۔ ایک بڑھیا کھیر پکا کے لائی، سرکار سے ساری کھیر خود بھی تناول کسی صحابی کو نہیں دی، مائی بڑا خوش، واہ واہ میری کھیر سرکار میں اتنی پسند آئی، ساری خود ہی تناول فرما دی، خوشی ہوئی واپس چلی گئی۔ صحابہ کرام مجھے آج ہمیں نہیں ملی، فرمایا یہ مائی میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی،
اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کڑوی بڑی ہے، مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی کھیر خود ہی کھا لی۔ یار کبھی ہم نے بیوی کا کڑوا گوشت کبھی کھایا ہے؟ کیا ہمارے لیے سرکار کی یہ سنت نہیں ہے؟ ہم وہ چولی کھانے والی حدیثوں پر تو عمل کریں، اس پر کون عمل کرے گا؟ بارش نے سارا کڑوا گوشت خود ہی کھا گیا، کسی کو نہیں بتلایا۔ پھر موت آ گئی، فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کے نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فرشتے ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر دیکھا کوئی نیکی نہیں ہے، رب نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر نظر مار لو۔ پھر تیسری مرتبہ نظر ماری، عرض کرتے ہیں یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا، اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی اس کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آؤ آج ہم بھی کسی کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے یہ معاف کرنا ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو کیا خیال ہے، صلہ کر لو گے اب؟ اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے کہ مالک مولا ہم اپنے ماں باپ سے بھی رشتہ داروں سے صلح کر لیں گے۔ سبھی بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ایک یاد اور چھوٹی سی میں آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے یار، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چلے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ جو پڑھے لکھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، کیوں جی حضرت صاحب امتحان گاہ میں بیٹھے ہو، پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل میں ہو تو آسان ہو جاتا ہے، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے۔ چلو میں کیسے لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کو حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آتا بھی یا کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط مجھے بول دو یار، سرکار کا فرمان غلط، تو پھر سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ چلو ایک اور حدیث پاک سنا دیتا ہوں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، عموماً مسجدوں میں بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اونچی بولو ذرا، چابی ہے۔ حضرت صاحب چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ اونچی بولو۔ تو چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ اچھا، دو باتوں کا آپ نے مسجد میں بیٹھ کے اقرار کیا ہے کہ چابی کے بغیر ہم تالا نہیں، دوسرا اقرار کیا ہے کہ چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، پھر آتے کیوں نہیں، کیوں گھر میں بیٹھے رہتے ہو؟ حضرت جی آپ ایک ملازم رکھتے ہو، اے عثمان بھائی، گھر میں یا اپنے دفتر میں اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، اب اس کو سزا دیتے ہو، اس کو چھٹی کرا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں عثمان بھائی غریب آدمی ہے، کیوں مارے، کیوں چھٹی کرا رہے؟ جواب ملتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، بولو 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہ آئے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اچھا حضرت صاحب کیا ہاتھ چابی ہاتھ تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کا جواب میں دیتا ہوں، تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ میں آج یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں،
کتنے ہیں؟ اونچی بولو. پہلے کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام تیسرے کا پانچویں کا. اب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا لیا گیا، تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے کم کھلے گا 5. بولو. تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ چلو یار ایک اور. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، ان میں گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ تو بھائی آپ یہی کہو گے آپ کے ساتھ ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے. ایسے ہی ہے نا یار، جب ہم صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا ہے، اس میں ناپاک نہیں رکھتے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے. کام ہم ناپاکوں والے کرتے ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کروں گے مالک مولا میرے امتی کو گناہ کریں گے، وہ جہنم میں جلیں گے، میں ان کو جلتا کیسے دیکھوں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا. تو اب بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے. لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا، یہ تو آپ ہی جانتے ہو. 5000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا. استعمال کرو، نمازی نہ بولو میں آپ کا مجھے کر لو گے استعمال. سب کی آواز نہیں آ رہی. لیکن نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ تو نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے محفل کا مقصد. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں نے کہا نسخہ مکمل سنا دے. صبح کی ڈوز وہ کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھنا. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہتا ہے صبح اٹھنے لگے دیر ہو جاتے، میں نے کہا بھائی نام پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو نا، وضو کر لو، 2 سنو 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان ہوگی. فجر کی جو شیطان کہتا ہے اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آگے تھے نہ نماز پڑھ پاؤ. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے محسوس پتا کیا ہو رہا ہے؟ جیسے شیطان کان میں پھونک مارا ہے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پائے گا. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا، پھر کیوں مانتے تھے؟ چلو جڑا شیطان کو دشمن سمجھ رہا ہو تو اونچی آواز نہ بولے، باقی نہ ساتھ گلا نہیں. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھنا بھی. اور
اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خواب ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا، ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. تیرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا قرآن کو شہید کرتا جا رہا ہے، اتنا وقت نے کھول کے حوالہ لگا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا؟ میں نے کہا تم صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنے 5 نمازیں پوری نہ کر لو. کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے سو ہو. ایک بندہ کہنے لگا آبا جی میری تو قسمت ہی پھٹ گئی تھی، قسمت ہی الٹ گئی. میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہوتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دو، لوڈ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک اسٹیپ ہوتی ہے مہر، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہو ہم بھی نمازی بن جائیں، میرے گھر والے بھی، دوست احباب رشتہ دار سارے نمازی بن جائیں، تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخہ جات ہیں، جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں. اور ایک بات کرتے مجھے شرم آتی ہے یار، میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں، پوتے پڑپوتے والے غسل کا طریقہ دیا. اسلامی بہنیں میر فادر سے لگی یا غسل ہو رہا ہے. میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں بڑی کمال دعائیں ہیں. اور پھر زندگی میں جو قضا نمازی ہوگی ان کو کیسے ادا کیا جائے، بڑا آسان طریقہ. ایک یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، یار یہ کتاب پڑھو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ایک یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم درباروں پہ کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں. اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. ایک یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، یہ اصال ثواب کے اوپر میں نے کتاب لکھی ہے. اور درباروں پہ کیسے حاضری دینی چاہیے، محبت کیسے بڑھانی ہے. ایک یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ہر گھر کی ضرورت ہے. آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری ساری رات نیٹ پر لگی ہیں، موبائل پر لگی ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں. میں نے بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے. کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں. ایک کتاب ہے اصلاح معاشرہ، اس میں میاں بیوی کے حقوق اور والدین کے حقوق اس انداز میں لکھے ہیں کہ وہ گھر جو اجڑنے کے قریب تھے وہ بھی آباد ہو گئے ہیں، اور جو ماں باپ کو گالیاں نکالتے تھے وہ بھی ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنے والے بن گئے. ایک یہ کتاب ہے شرک کیا اور بدعت کی حقیقت، یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے. آج ایمان کے ڈاکو بڑے کو کہتا ہے یا رسول کہنا شروع ہے، کو کہنا حاضر ناظر ماننا شروع ہے، کو کہنا بندے کو داتا کہنا شروع ہے. میں نے ایسے جوابات دیے
کہ الحمدللہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ بن گیا. ایک یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو. ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے. میں کہتے شادی کی ابتدا ڈھولکی سے کروں گے تو ساری زندگی ڈھولکی بجے گی. تو ابتدا میرے آقا کے میلاد شریف سے کر لو گے برکتیں ہو جائیں گی. اس کتاب میں نے بتایا میاں کیسا ہونا چاہیے, بیوی کیسی ہونی چاہیے, ساس سسر کیسا ہونا چاہیے. ایسی کتاب ہے کہ کئی اجڑے ہوئے گھر الحمدللہ آباد ہو گئے. ایک یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے. آج بڑے بڑے پکے نمازی وسوسوں کا شکار ہو کر نمازیں چھوڑ گئے. کئی بیچارے خودکشی کرنے کے لیے تیار. اتنے اتنے گندے وسوسے. میں نے اس کتاب میں ان کا علاج بتلایا ہے. خود بھی صحیح ہو جائے, دوسروں کو بھی صحیح کرو. یہ چند ایک سیٹ گاڑی میں رکھ کر لائے تھے. ان کتابوں کی پرائز تقریباً 1200-1300 بنتی ہے. آپ کو صرف 500 روپے میں پورا سیٹ مل جائے گا. یہ چند ایک سیٹ گاڑی میں لے کر آئے تھے. جن حضرات کو چاہیے نماز پڑھنے مسجد کے باہر سے یہ سیٹ لے لیجیے گا. اور اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا, ایک کتاب چاہتا ہے تو اس کو ایک کتاب بھی مل جائے گی. باقی میں دکھ والی بات کہوں, آج ہمارے گھروں میں ناول ڈائجسٹ اخبار سامنے بڑے ہیں, اسلامی کتابیں نہیں ہیں. اسلامی کتابیں نہیں ہوں گی بچے اسلامی کیسے ہیں؟ تو خدا ان کتابوں کو لے کے جاؤ. اور اتنی میں آپ کو گارنٹی دے دوں, جس طرح میں نے سادہ زبان میں بیان کیا ہے, کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہیں. جو اردو پڑھ سکتا ہے کتاب آسانی سے سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں جو انجمن نوجوان ہیں اسلام جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے, میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آخر میں ایک ان کے ذمہ ڈیوٹی بھی لگا کے جانے لگا. ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارے انجمن والے جتنی بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا, لگائیں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا پرزہ بنے گا سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جائے گا. تو سبھی کوشش کریں گے نا جی انجمن والے. آواز کم ہو گئی ہے, بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں. سبھی کوشش کیجیے گا. ہماری کوشش سے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہدایت کس نے دینی ہے؟ کہتا ہے مالی دا کام پانی دینا تے پھل پر مشکا پاوے, مالک دا کام پھل پھلانا لاوے جانا لائے. ہم اپنے پانی ڈالنے میں سستی نہ کریں, ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا. سبھی مل کے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج بڑے اچھے برآمد ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق.